ناظرین، جنگ جمل یا جنگ بصرہ 13 جمادی الاول 36 ہجری کو بصرہ یعنی موجودہ عراق میں لڑی گئی۔ یہ جنگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی و داماد اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مخالفین یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے لیں، جو حال ہی میں بغاوت کے نتیجے میں مخالفین کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں خود شریک ہوئیں اور ایک سرخ اونٹ پر سوار تھیں، اور اس جنگ کو جنگ جمل کا نام رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ عربی میں نر اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ یعنی جنگ جمل کو مسلمانوں کے درمیان پہلی داخلی جنگ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جنگ جمل کے پس منظر، جنگ جمل کی وجوہات اور واقعات اور نتائج کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا دور حکومت گوناگوں مسائل سے بھرپور تھا، مثلا فتنہ ارتداد اور منکرین زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا عظیم کام، رومیوں اور ساسانوں سے لڑائیاں وغیرہ۔ اپنے انتقال سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین نامزد کر دیا اور درجہ ذیل انداز میں ان کا نام عام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تاکہ ان کی توثیق حاصل کی جا سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی وصیت لکھوائی، جس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ابوبکر کی طرف سے اس دنیاوی زندگی کے آخری دن اور اخروی زندگی کے پہلے دن، جب ایک کافر ایمان لے آتا ہے اور بدکار یقین کر لیتا ہے، دستاویز ہے کہ میں نے اپنے بعد یہاں تک پہنچ کر ان پر کمزوری اور بیماری کی شدت سے غشی طاری ہو گئی، اور ممکنہ خدشات کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ عمر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے۔ دریں اثنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وصیت کہاں تک پہنچی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا جملہ پڑھ دیا کہ میں نے اپنے بعد کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، میں نے تو یہ نام نہیں لکھوایا تھا، آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے تھے اور آپ اس منصب کے اہل بھی تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی، خیرخواہی اور دیانتداری پر تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی وصیت مکمل فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ وہ اسے باہر لے جائیں اور مسلمانوں کو جمع کر کے انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے خلیفہ کی نامزدگی کی وصیت ہے، اور ابوبکر کا یہ پیغام ہے کہ آپ سب اس نام کی توثیق کر دیں جو اس بند لفافے میں لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں کو اس قدر اعتماد تھا کہ سب لوگوں نے بلا تعامل اسے قبول کر لیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہ لفافہ کھولا گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی تجدید کی گئی۔ تقریباً 12 برس کے بعد ایک غلط فہمی کی بنا پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ جان آفرین کے سپرد کرنے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیشن مقرر کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ ان سب سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ یہ تمام عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان تمام تر لوگوں میں سے 2 کا پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ایک خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے۔ باقی 7 میں سے ایک کو، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے فہرست سے خارج کر دیا۔ پھر اس خیال سے کہ 6 کے انتخاب میں ووٹ برابر ہو سکتے ہیں تو انہوں نے 7ویں رکن کا اضافہ کر دیا، لیکن اسے صرف ووٹ دینے کا اختیار تھا، وہ خود خلیفہ نہیں بن سکتا تھا۔ تاہم اس پر پابندی تھی کہ وہ صرف اس وقت ووٹ دیں کہ اگر ووٹ برابر ہو جائیں اور اس طرف ووٹ دیں جس طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد
جب کمیشن کا اجلاس ہوا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے تجویز کیا کہ جو امیدوار نہیں ان کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ 4 کی دستبرداری کے بعد صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رہ گئے، جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کیا کہ وہ دونوں کسی ایک پر اتفاق کر لیں۔ دونوں نے ذمہ داری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ڈال دی۔ انہوں نے ذاتی رائے دینے کے بجائے عامۃ المسلمین سے مشورہ کیا۔ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی رائے لینا شروع کر دی کہ خفیہ طریقے سے بھی اور ظاہری طریقے سے بھی وہ اپنے امیر کا انتخاب کر لیں۔ وہ گھروں میں بھی گئے اور عورتوں سے بھی رائے لی۔ انہوں نے مدارس کے طالب علموں سے بھی پوچھا، حتیٰ کہ مدینے میں ٹھہرے ہوئے مسافروں اور بدوؤں سے بھی دریافت کیا۔ اس ساری مہم جوئی میں ان پر منکشف ہوا کہ صرف 2 افراد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر اور مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے۔ 3 روز مسلسل مشوروں کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمع ہونے کے لیے کہا۔ پہلے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے باری باری پوچھا کہ اگر میں آپ کو نامزد نہ کروں تو آپ دوسرے کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں؟ دونوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر سب کے سامنے انہوں نے باری باری دونوں سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو منتخب کروں تو کیا آپ قرآن، حدیث اور پیشروؤں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات کی پابندی کریں گے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہاں میں تھا، تاہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ قرآن اور سنت ہاں، مگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات کی پابندی کو میں ضروری نہیں سمجھتا، میں خود قانون وضع کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میری سوائے اس کے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں امت مسلمہ کی بہتری اور فلاح کو عزیز رکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، جس کی دوسروں نے تقلید کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیر معمولی خوشحالی اور آسودگی کا دور تھا۔ 27 ہجری میں ان کی افواج ایک طرف اسپین کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی تو دوسری طرف ماوراء نہر پر کمندیں ڈال رہی تھی۔ تبری نے لکھا ہے کہ شوال 35 ہجری میں ابن سبا نے مصر سے مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ اس کے ساتھ 600 کے لگ بھگ فدائی تھے۔ اپنے آپ کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا رکھنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی بصرہ اور کوفہ سے بھی سبائی مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بلا شبہ یہ سب یہودیوں نسل نہیں تھے، ان میں بعض مخلص مسلمان بھی تھے جو اپنی سادگی کے باعث ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ سبائی پروپیگنڈا کام کر رہا تھا اور ان سب کا مطالبہ یہ تھا کہ خلیفہ کو معزول کیا جائے جو تمام تر برائیوں کی جڑ ہے، لیکن ان میں یہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ کس کو لایا جائے۔ مصریوں کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ بصرہ کے سبائی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھے، جبکہ کوفہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام کے حامی تھے۔ عامۃ المسلمین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے زمین بڑی احتیاط سے ہموار کی گئی۔ جو خطوط مدینہ بھجوائے گئے ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط کیے گئے، جن میں مصریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ مدینہ آئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی گدی سے اتارنے میں ان کی مدد کریں۔ دوسرے خط میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط تھے، جس میں صوبے کے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا تھا، جبکہ بعض خطوط پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط کیے گئے۔ جب شام اور فلسطین کے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکوک افراد کے قافلوں کی مختلف مقامات سے مدینہ روانگی کی اطلاعات ملی تو انہوں نے خلیفہ کو مطلع کرتے ہوئے استدعا کی کہ انہیں اپنے کچھ قابل اعتماد فوجی دستے دارالحکومت بھجوانے کی اجازت دے دیں، مگر خلیفہ نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔
جب مصر، بصرہ اور کوفہ سے آنے والے باغی مدینہ پہنچے تو سیدھے اپنے محبوب لیڈروں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان لوگوں نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھی حاضری دی۔ ان سب اصحاب نے آنے والے یعنی باغیوں سے یہی سوال کیا کہ وہ اچانک ان پر کس طرح اتنے مہربان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خلافت کی پیشکش بھی ٹکرا دی اور انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دیا۔ یہاں سے مایوس ہونے کے بعد مصری باغی خلیفہ کے پاس گئے اور گورنر کے خلاف شکایتیں پیش کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ اس کی جگہ کس کو گورنر لانا چاہتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے محمد کو باغیوں نے جواب دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ انہیں فاسق کہا جاتا تھا، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے لفظوں میں ان کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر باغیوں کا مطالبہ تسلیم کیا اور نئے گورنر کی تقرری کا خط لکھ کر محمد بن ابی بکر کے حوالے کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ فوراً مصر پہنچیں۔ باغیوں کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ ان کا یہ مطالبہ اتنی آسانی سے تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب ان باغیوں کے لیے مصر واپسی کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر اس بدنام کہانی کا آغاز ہوا کہ خفیہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک ایلچی مصر بھیجا گیا، جس میں گورنر کو مبینہ طور پر یہ ہدایت دی گئی کہ نئے نامزد گورنر محمد بن ابی بکر جو ہی مصر پہنچے انہیں قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، تمام تر معاملات سازشیوں کے عین مطابق ہو رہے تھے۔ محمد بن ابی بکر نے فی الفور مدینہ واپسی کا سفر اختیار کیا اور دارالحکومت پہنچ کر طوفان کھڑا کر دیا۔ اگرچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ خط انہوں نے نہیں لکھا، مگر محمد بن ابی بکر نہ مانے۔ مصری باغی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور مطالبہ کیا کہ خلیفہ کے قتل کے لیے ان کا ساتھ دیں، جنہوں نے بلا وجہ ہمارے قتل کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ ہی نے تو خط لکھ کر ہمیں بلوایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا خط نہیں لکھا۔ باغی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مصر کے راستے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جعلی خط کا بہانہ بنا کر واپس آ گئے ہو، مگر بصرہ اور کوفہ جانے والے دستے جو اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ یقیناً یہ تمام تر معاملات سازش کا حصہ تھے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ خلیفہ نے مدینہ کے فوجی دستوں کو حج پر جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ امن و امان قائم رکھنے والی فوج سے خالی ہو گیا۔ باغیوں نے خلیفہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں مسجد نبوی میں نمازیوں کی امامت سے روک دیا۔ غفیقی نامی ایک یمنی نے جو ابن سبا کا نائب تھا خلیفہ کی جگہ نمازوں کی امامت کرانا شروع کر دی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن سبا کی طرح وہ بھی یہودی تھا، کیونکہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو نعوذ باللہ پاؤں سے ٹھوکر مار دی تھی، جسے شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے اور یہ الٹ کر خلیفوں کے گھٹنوں پر گر پڑا۔ باغیوں نے خلیفہ کی رہائش گاہ کا گیٹ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس قطع اراضی پر دفن کیا گیا وہ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔ بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ قطع اراضی جس میں معصوم خلیفہ کی قبر تھی خرید کر جنت البقیع میں شامل کر دیا۔ ناظرین، جنگ جیت لینا اور ایک شریف النفس بدست و پا خلیفہ کو قتل کرنا تو آسان تھا، مگر امن و امان کیسے بحال ہو؟ باغی اب یہ چاہتے تھے کہ اپنے جرم کا کوئی جواز پیدا کر لیں تاکہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے بچ سکیں۔ پہلے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں خلافت کی پیشکش کی، مگر انہوں نے انہیں جھڑک کر واپس کر دیا، جس کے بعد وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی انہیں منہ نہ لگایا۔ پھر انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے کہ حضرت علی سے کہو کہ وہ خلافت سنبھال لیں، ورنہ ہم تمہارا قتل عام شروع کر دیں گے۔
اس کے نتائج خواہ کچھ بھی نکلے۔ لوگ روٹتے پیٹتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے اور ان سے فریاد کی کہ ہمیں ان ہتھے سے اکھڑے ہوئے باقیوں کی دستبردار سے بچا دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی آہو فغان سے متاثر ہوئے، مگر کہا کہ خلافت عوام الناس کا معاملہ ہے، میں نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ ہی باقیوں کے کہنے پر اسے سنبھال سکتا ہوں۔ یہ بات تو درست ہے کہ خلیفہ کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے لوگوں کی رائے لینا ہوگی، اسی لیے میں کل نماز فجر کے بعد لوگوں سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اگلے روز نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور بے گناہ خلیفہ کے بہیمانہ قتل پر دلی دکھ اور صدمے کا اظہار کرنے کے بعد کہا کہ آپ کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، شاید سب سے پہلے چیخنے والے سبائی ایجنٹ ہی ہوں، جنہوں نے کہا کہ صرف آپ ہی اس کے مستحق ہیں کیونکہ آپ سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ باقیوں نے جب یہ دیکھا کہ بعض ممتاز صحابہ اس موقع پر خاموش ہیں اور انہوں نے کسی بھی قسم کی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، ان میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ باغیوں کو سب سے زیادہ خدشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تھا، اس لیے وہ ان دونوں کو بنو کے شمشیر مسجد میں لائے تھے اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ لا تعلق اور مصلحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ان سے بعد میں بیعت لے لیں، چنانچہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جبرن اور دباؤ کے تحت بیعت کی۔ عام لوگوں کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا آغاز ہی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری سے کریں گے، مگر دن اور ہفتے گزرنے لگے مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مدینے سے ایک اور خط پورے عالم اسلام میں پھیلایا گیا، جس میں کہا کہ علی نے خلیفہ بننے کے لیے عثمان کو قتل کروایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس الزام پر یقین آنے لگا۔ ناظرین، یہ فطری بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور بچوں کو ہر شخص سے زیادہ دلچسپی تھی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نظام انصاف کو حرکت میں لایا جائے۔ آپ کی اہلیہ نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا جو بوقت شہادت زیب تن کیے ہوئے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھجوا دیا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان پر زور دیا کہ قتل عثمان کا انتقام لیا جائے۔ ناظرین، اب یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ سمیت صوبائی گورنروں کو شہادت عثمان کے سانحے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ خلافت کا منصب سنبھال چکے ہیں، اب وہ نہ صرف خود نئے خلیفہ کی بیعت کریں بلکہ اپنے اپنے صوبوں میں بھی خلیفہ کی بیعت لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط میں انہیں گورنر کے منصب میں معزول کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ چارج نئے گورنر کے حوالے کر دیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سبائیوں نے ایک طرف تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے خلاف اکسایا اور دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ازواج مطہرات کو خط بھجوائے، جن میں الزام لگایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے سے انکاری ہیں، اور امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق اور فرض ہے کہ آپ اپنے بچے عثمان کے قاتلوں کے سروں کا مطالبہ کریں۔ بصرہ سے آنے والے خطوط میں یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر امہات المومنین بصرہ آئیں تو وہ انہیں ہر ممکن مدد دینے کے لیے حاضر پائیں گے۔ ناظرین، سبائیوں کی ان خطوط کی مہم سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے چکی تھیں۔ اسی اثناء میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے کچھ قریبی عزیزوں کے ہمراہ عراق تشریف لے گئیں۔ بصرہ کے نزدیک ام المومنین کے گرد جمع ہونے والوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بعض مخلص اور غیر جانبدار مسلمانوں نے مصالحت کی کوشش کی اور قریب تھا کہ دونوں پارٹیوں میں صلح ہو جائے، مگر رات کے آخری پہر میں سبائیوں کے کچھ آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں داخل ہو گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ قدرتی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں یہی سمجھا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے
اور دھوکے سے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تاہم جلد ہی ان کی فوجیوں نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جرأت مندی سے صورتحال کا مقابلہ کیا اور آخر تک اپنی اونٹنی پر سوار تھیں۔ اسی بنا پر اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور عملاً وہ مخالف فوج کی حراست میں آ گئیں۔ ان کے آدمی موقع سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اصحاب جمل اس چند گھنٹوں کی جنگ میں کافی سارے سپاہیوں کی ہلاکت کے بعد رات تک مغلوب ہو گئے۔ جب اصحاب جمل کا لشکر فرار ہونے لگا تو مروان بن حکم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں میں ایک تیر پیوست کیا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں ایک گھر میں منتقل کیا گیا اور وہ وہیں پر شدید خون ریزی کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر مروان بن حکم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہا کہ تمہارے باپ کے ایک قاتل کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کیے پر شرمندہ تھے، جنگ سے پہلے ہی اصحاب جمل سے جدا ہو کر میدان جنگ سے باہر چلے گئے تھے اور ایک قول کی بنا پر جنگ میں شکست کھانے کے بعد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے واپس ہو کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ ترک کیا تو عمر بن جرموز نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کا پیشہ کیا اور وادی الصبا نامی جگہ پر ان کو قتل کر ڈالا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور جب اس کی تلوار پر نظر پڑی تو فرمایا کہ صدر اسلام میں اس تلوار نے کئی بار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے غم کو دور کیا تھا۔ ناظرین، جنگ جمل میں ہلاکتوں کی اصل تعداد کے بارے میں تاریخ میں کوئی خاطر خواہ اور اطمینان بخش ثبوت نہیں ہے، لیکن ابو حسامہ کی روایت کے مطابق جو انہوں نے وہب بن جریر سے نقل کی ہے کہ جنگ جمل میں بصرہ والوں کے 2500 افراد مارے گئے۔ دیگر روایتوں میں اصحاب جمل کے جنگ میں ہلاک ہونے والی سپاہیوں کی تعداد 2000 سے 2500 افراد تک مذکور ہے، اور اسی طرح بعض افراد نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے بھی 400 سے 500 افراد کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، جنگ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کجاوے سے باہر لایا گیا اور ان کے لیے ایک الگ خیمہ نصب کیا۔ امام علی مقام نے جنگ کو شعلہ ور کرنے کی بنا پر ان کی سرزنش کی اور ان کے بعد ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ذریعے انہیں بصرہ روانہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں چند روز قیام کے بعد مدینہ منورہ جانا قرار پایا، لیکن مہلت تمام ہونے کے بعد بھی انہوں نے مدینہ جانے سے تعطل کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں معاملے سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد انہیں بصرہ کی کئی عورتوں کے ساتھ جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مردوں کے لباس میں ملبوس کیا گیا تھا، اپنے سپاہیوں کی ایک تعداد کے ساتھ محمد بن ابی بکر یا عبد الرحمن کے ہمراہ با احترام مدینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل کی یاد آتی تو وہ یہ آرزو کرتی کہ اے کاش اس سے پہلے وہ مر چکی ہوتی اور اس حادثے میں وہ شریک نہ ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آیات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی تلاوت کرتی اس قدر گریہ کرتی کہ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ناظرین گرامی، جنگ جمل جس میں ایک جانب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے اور دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یہ لڑائی چند دوسرے مفسدوں اور عبداللہ ابن سبا کی حیلہ سازی سے پیش آئی، ورنہ ان دونوں میں باہم کوئی رنجش نہ تھی اور نہ ہی وہ آپس میں لڑنا چاہتے تھے۔ اس سے اہل بیت ہونے کی شرف میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔